السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الانعام کی آیت نمبر 125، 126 اور 127 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن یرد اللہ، فمن پھر جسے، یرد چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کون؟ اللہ۔ یرد اللہ، اللہ تعالی، ان یہدیہ، ان کے یہدیہ کہ وہ ہدایت دے اسے۔ یہدیہ کو دیکھیں تو ہا دال یا اس میں موجود ہے، یہ آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں۔ ویسے بھی اگر آپ ہدایت بنانا چاہیں اردو کا لفظ تو ہا دال کے آگے الف لگا دیں، یہ اور تے لگا دیں تو ہدایت بن جائے گا۔ یشرح کھول دیتا ہے، یا کے منی وہ شین راہا کھولنا، صدرہ اس کا سینہ، للاسلام اسلام کے لیے۔ یہ یشرح کو یاد رکھنے کے لیے، یہ جو شرح ہے یا تشریح کا لفظ تو آپ نے عام سنا ہوگا، جیسے اردو کے شعروں کی تشریح یا کسی بات کی تشریح، کھول کر بیان کرنا۔ صدرہ، صدر سینے کو کہتے ہیں، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ وَمَن یرد، اور جسے وہ چاہتا ہے، ان یضلہ کہ وہ گمراہ کر دے اسے۔ یضلہ کو دیکھیں تو دعاد لام اور لام، یہ آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں، گمراہی، گمراہ کر دے، ضلالت زواد والی۔ یجعل، تو وہ کر دیتا ہے، جعلہ ہے جیسے بنا دیتا ہے، صدرہ اس کا سینہ، ضیقاً حرجا، ضیقاً یا ضیقاً، دعاد یا قاف، تنگ، حرجا گھٹا ہوا۔ یہ جو ضیقاً ہے اس کو دیکھیں تو اس کا معنی ہے تنگ، اور یہ جیسے ہم مذائقہ کہتے ہیں، اردو کا لفظ میم زواد الف قاف حمزہ، یہ مذائقہ، کوئی مذائقہ نہیں، یعنی کوئی اس میں تنگی نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، اردو کی بات کرتا ہوں تو یہ مذائقہ لفظ بن سکتا ہے۔ تو حرجن گھٹا ہوا، حرج بھی آپ اردو اور پنجابی دونوں میں کہتے ہیں کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں۔ حرج کیا ہوتا ہے؟ کوئی نقصان نہیں۔ نقصان کیا ہوتی؟ کمی ہوتی ہے، اضافہ تو نقصان نہیں ہوتا نا، تو اس کا معنی گھٹا ہوا۔ حرجن کأنما، گویا کہ، کاف جیسے آپ نے کئی بار پڑھا۔ یسعد، یسعد، یسعد کا مطلب ہے چڑھ رہا ہو، یا کے منی وہ صاد عین دال، یہ اردو کا لفظ ہم بولتے ہیں سعود، صاد عین واو دال، یہ بھی مشکل ہے، تو تصعید بولتے ہیں، یہ بھی ذرا مشکل ہے۔ تو ریاضی کرتے ہوئے جب ہم ریاضی اردو میں پڑھتے ہیں تو ایک ترتیب سعودی اور ترتیب نزولی، نزولی اوپر سے نیچے کو نازل ہونا، سعود نیچے سے اوپر کو چڑھنا، یہ یاد رکھ لیں، ترتیب سعودی اور ترتیب نزولی۔ یصعد فی السماء، وہ آسمان میں چڑھ رہا ہو، کذالک، اسی طرح،
یجعل اللہ ہو، اسی طرح اللہ بنا دیتا ہے، اسی طرح اللہ ڈال دیتا ہے، بنانا اور ڈالنا ایک ہی بات ہے۔ یجعل اللہ الرجس، گندگی کو، رجس کو، علی الذین، ان لوگوں پر، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے۔ اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھیے، پھر اللہ تعالی جسے چاہتا ہے کہ اسے ہدایت دے، وہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے وہ چاہتا ہے کہ اسے گمراہ کر دے تو اس کے سینے کو تنگ اور گھٹا ہوا بنا دیتا ہے۔ یہ ضیقن حرجن، یہ دونوں لفظ ایک ہی معنی کے تاکید کے لیے، ہم باقی زبانوں میں، اردو میں بھی ایسے بولتے ہیں کئی دفعہ، وہ زور دینے کے لیے ہم دو لفظ لے کے آتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں فلاں بندہ تو کالا سیاہ ہے، وہ کالا بھی کالا ہوتا ہے، سیاہ بھی سیاہ ہوتا ہے۔ یہ گورا چٹا کہتے ہیں، چٹا بھی وائٹ کلر ہے اور گورا بھی وائٹ کلر ہے، تو یہ زور دینے کے لیے زبانوں میں ایسا مستعمل ہے ایسی بات، گویا کہ وہ آسمان میں چڑھ رہا ہو۔ اسی طرح اللہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان پر گندگی ڈالتا ہے۔ گندگی سے مراد یہ شرک اور کفر کی گندگی ہے، اور نہ سمجھی کی گندگی۔ اگلی آیت دیکھیں، وہ ہادہ صراط، اور یہ راستہ ہے۔ صراط آپ نے جب ہم نے قرآن شروع کیا تھا تو اس وقت بھی پڑھا تھا، صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، صراط، کل صراط بھی عام لفظ ہم بولتے ہیں، سارے مسلمان اس سے واقف ہیں۔ تو پل ہوتی ہے، صراط راستہ، وہ راستہ جو پل کے اوپر سے ہو۔ ربی کا، آپ کے رب کا، مستقیم، سیدھا، یہ بھی پڑھا تھا سورہ فاتحہ میں، اور یہ آپ کے رب کی طرف سے سیدھا راستہ ہے۔ قد، بلا شبہ، تحقیق، فصلنا، ہم نے کھول کر بیان کر دیا، الآیاتی، آیات کو، لقومی یذکرون، قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ زال کافرہ، ذکر کرنا، نصیحت وغیرہ، یہ سب معنی اس کے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیں، اور آپ کے رب کا یہ سیدھا راستہ ہے، بے شک ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، والی قوم کے لیے آیات کھول کر بیان کر دی۔ لہم دار السلام، ان کے لیے گھر ہے سلامتی کا، دار گھر کو کہتے ہیں، سلام سلامتی کو کہتے ہیں۔ جیسے دار کو یاد رکھنے کے لیے دار العلم، علم کا گھر، دار الامن، امن کا گھر، دار الخلافہ، وہ گھر جہاں حکومت ہوتی ہو، یعنی کیپٹل، اور بھی اس کے بہت سے اس طرح کے ہم معنی لیتے ہیں۔ عند ربہم، تمہارے رب کے پاس، وہو ولیہم، اور وہ ان کا ولی ہوگا، ان کا دوست ہوگا۔ کون؟ اللہ، بما کانوا یعملون، اس وجہ سے جو وہ عمل کرتے تھے۔ اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھ لیجئے، ان کے رب کے پاس ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، اور وہ ان کا دوست ہے، اللہ یعنی، اور یہ اس وجہ سے جو وہ عمل کرتے تھے۔ آسان ہے، آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی آج کے سبق میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔
پہلی بات یہ ہے کہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کی مہربانی نہ ہو تو ہم کوئی نیک عمل نہیں کر سکتے اور نہ برے کام سے بچ سکتے، لیکن کوشش ہم نے کرنی ہے۔ تو جس کو اللہ ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے، چاہتا ہے، یورید میں دیکھیں تو اس کا لفظ ارادہ آرام سے بن سکتا ہے الف رے الف دال ہے، تو اس کا سینہ کھول دیتا ہے۔ سینے سے مراد دل ہے، چونکہ دل سینے کے اندر ہوتا ہے، اس لیے سینہ کہا گیا ہے۔ کس کے لیے؟ اسلام کے لیے۔ کیا مطلب ہے اس کا کہ سینہ کھول دیتا ہے اسلام کے لیے؟ اسے حق بات اچھی لگتی ہے، اس کا دل اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو اپناتا ہے، مانتا ہے، خوشی سے لیتا ہے۔ اس کو برائی اچھی نہیں لگتی، اس کو اللہ کے ساتھ شرک اچھا نہیں لگتا، اس کو پیغمبر کی مخالفت اچھی نہیں لگتی، اور اللہ جس کا چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے کہ گمراہ کر دے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ بلا وجہ گمراہ نہیں کرتا، جو بار بار ڈیٹ ہو جاتے ہیں حق کو دیکھ دیکھ کے پھر ان کے دلوں پہ مور لگا دیتا ہے، تو ان کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، ان کا دل تنگ ہو جاتا ہے، اور ایسے ان کو لگتا ہے حق بات جب سنتے ہیں یا کوئی کہے کہ مان لیں، جیسے وہ آسمان پر چڑھ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب بلندی کی طرف انسان جاتا ہے تو اسے تنگی ہوتی ہے، ویسے بھی بلندی پر جانا مشکل کام، اوپر چڑھنا مشکل کام ہے، اور اوپر آکسیجن بھی کم ہوتی ہے تو انسان کا دم بھی گھٹتا ہے۔ تو گویا کہ ان کا سینہ اس قدر دل تنگ ہو جاتا ہے کہ حق بات قبولتے ہوئے ان کا دل گھٹتا ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ ان پر یہ گندگی ڈال دیتا ہے۔ دیکھیں حق کو اللہ نے کس قدر آسان کیا ہے، اور کفر کو اور شرک کو اور بدعت کو اور نافرمانی کو اور گناہ کو اللہ کس قدر کیسے الفاظ سے یاد کرتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں نہ صرف کافروں کو بلکہ ہمیں بھی جھنجھوڑا ہے کہ ہمیں بھی اپنے آپ کو اس آیت کے مطابق دیکھنا چاہیے کہ اگر نیکی کے کاموں میں اللہ کی اطاعت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی باتوں میں ہمارا دل کھل جاتا ہے، ہمیں وہ آسان لگتے ہیں، ہم خوشی سے قبولتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ نے ہمارے دل کو کھول دیا ہے اور ہمیں اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے۔ اور اگر ہمیں قرآن کی بجائے میوزک، گانے، ڈرامے، سچ کی بجائے جھوٹ، آخرت کی بجائے دنیا، اللہ کی بجائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی بجائے اپنی بنائی ہوئی باتیں، معاشرے کے رسم و رواج ہمیں یہ اچھے لگتے ہیں اور وہ ہمیں مشکل لگتے ہیں، تو پھر ہمارا سینہ تنگ ہو گیا ہے، پھر ہم غلط طرف جا رہے ہیں۔ آج ہی توبہ کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے، باقی بعد کے لوگوں کی باری ہے۔ کیا نماز کے وقت آپ کا دل بھاگ کے نماز کی طرف جاتا ہے یا دنیا کے کاموں کی طرف جاتا ہے؟ یہ ساری باتیں ہم ماپ سکتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے یہ آپ کے رب کی طرف سے سیدھا راستہ ہے، اور ہم نے آیات کو کھول کے بیان کر دیا، کوئی نصیحت حاصل کرے، کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتا تو اللہ نے تو بیان کر دیا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ یہ نیک اعمال ہیں، اور جو نیک اعمال کی طرف اپنی زندگی بسر کرتا ہے نیک اعمال کے ساتھ،
اچھے عقیدے کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، تو اس کو اللہ اپنے ہاں سے ایک سلامتی والا گھر دے گا۔ سلامتی والا گھر کہاں ہو سکتا ہے؟ وہ جنت میں ہو سکتا ہے۔ دنیا کا گھر جتنا مرضی اچھا ہو، ضروری نہیں کہ اس میں سلامتی بھی ہو۔ اس میں چوری ڈکیتی، بیماری، تنگی، حسد، اور پھر حکومتوں کے ٹیکسز اور بجلیوں اور گیسوں کے بل، گھر کی مینٹیننس، سب چیزیں یہ انسان کو تنگ کرتی ہیں۔ لیکن جنت کے گھر میں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ سب چیزیں ہری بھری، تازہ دم، بغیر کسی قیمت کے، بغیر مینٹیننس کے، بغیر کسی خوف کے، سلامتی والی ہوگی، اور وہ رب کے پاس ہو، اور وہاں دوست ان کا رب ہوگا، اللہ ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے، آمین۔ جن کا دوست اللہ ہو، اسے کیا چاہیے؟ گھر اچھا مل جائے دنیا میں، پھر انسان چاہتا ہے کہ دائیں بائیں کے لوگ اچھے ہوں۔ تو جن کا دوست ہی اللہ ہو، اسے اور کیا چاہیے؟ اور یہ ان کے اچھے اعمال کی وجہ سے ہے۔ گویا کہ یہاں پر بھی ہمیں درست ایمان، شرک کے بغیر، ظلم کے بغیر، کی ملاوٹ کے بغیر، ایمان کے بعد عمل کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اگر کوئی عمل کے بغیر چاہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں تو یہ اس کی بھول ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی، آپ کے صحابہ نے بھی یہ کر کے دکھا دیا کہ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور ایمانیات پوری کرنے کے بعد نیک اعمال جو ہیں یہ تصدیق کرتے ہیں کسی کے ایمان کی۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرا سے ریکویسٹ ہے کہ ٹائم سے لائنیں لیا کریں، کیونکہ جب میں پھر لائنیں لے لیتا ہوں تو ایک ایک منٹ انتظار کرنا مشکل ہو جاتا ہے، 4-5 لوگ جب لائن پہ ہوں۔ تو کسی کی آواز آ رہی تھی، کچھ سوال ہے تو کریں۔ ہاں جی سر، میں